السلام علیکم۔ اچھا، اس طرح ہے کہ آج اللہ کی کرم سے ہم جو ہے نا کچھ، کیونکہ سارے لوگ اس وقت رمضان میں اپنی اپنی روٹین میں بزی ہیں، تو میں اس میں کچھ تھوڑی سی بس بات کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن پاک سے کس طریقے سے ہم پریکٹیکلی زندگی میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں جو سورہ فاتحہ کے اندر جو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو اہدنا الصراط المستقیم کے اندر بیسیکلی اس کی اگزامپل ایسے ہے کہ جیسے ہم اللہ سے وہ راستہ مانگ رہے ہیں کہ جو اس کے اس کے پسندیدہ بندوں کا راستہ ہو، اور جس راستے پہ چل کے ہم اس کی رضا حاصل کر لیں، اور جو ہے وہ جو اصل جو زندگی ہے اس کے اندر ہم کامیابی پا لیں۔ تو اس اہدنا الصراط المستقیم کا ہی آپ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے جواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، پورا قرآن پاک ایک طرح سے اس دعا کا جواب ہے کہ اس اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب ہمیں عطا کی کہ جس کے اندر ہماری پوری زندگی گزارنے کا مینول ہے۔ تو جو ہے وہ، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم اپنی زندگی سے قرآن پاک کو نکال دیں تو ہماری زندگی اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور یہی دیکھیں کہ وہ سوسائٹیز کے جن کے اندر کوئی ایک راستہ نہیں ہوتا، تو وہ بالکل بے عربی کا شکار ہوتی ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ، جب اگر سورہ بقرہ کا ہم مطالعہ شروع کریں تو اس میں سب سے پہلے یہ جو یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کے بعد جو حروف مقطعات آتے ہیں، تو حروف مقطعات کے بارے میں تو یہی ہے کہ اس کے بارے میں کلیئرلی اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتایا، تو اس میں ہم اس پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ جو عرب کا جو اسلوب تھا اس کے حساب سے بہت ساری آرائیں ہیں، میں انشاءاللہ شیئر کروں گا حروف مقطعات کے بارے میں۔ ایک چھوٹی سی کلپ تھی، میں نے ڈاکٹر اسرار کی دیکھی تھی، وہ میں آئی ول شیئر انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد جو ہے نا، دیکھیں سب سے پہلے ہی آیت کے اندر سورہ بقرہ کے اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ وہ صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے، کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ ریپ جو ہے وہ شک کے معنی میں آتا ہے، اور ایکچولی یہ بہت اس سے بہت براڈر ٹرم میں ہے۔ تو اس میں بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں اگلی چیز بہت امپورٹنٹ ہے، جس کو اگر ہم اس کو اگر ہم غور کریں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اور پھر بھی ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس کے لیے جو شرط ہے کہ ان لوگوں کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہو، اللہ کی پرہیزگاری ہو، اور ان کو اس چیز کا احساس ہو کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے اندر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو اللہ سے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ آگے اس کی مزید ایلیبوریشن آ رہی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو غیب پر ایمان، دیکھیں جو ہمارا تمام جو ہمارا جو ایمان ہے، وہ آپ دیکھیں، نہ ہم نے جنت دیکھی ہے، نہ ہم نے دوزخ دیکھی ہے، نہ ہمیں جو قبر کا جو چلا جاتا ہے اس دنیا سے، اس کو نہیں وہ مڑ کے ہمیں بتا نہیں پاتا، لیکن پھر بھی ہم ان تمام چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اللہ کی ذات پہ اور اللہ کی جو بیسک جو ہمارے عقائد ہیں وہ سارے غیب کے اوپر ہیں۔ تو ہم اس بات پہ سب سے پہلے ہدایت متقی ہونے کی یا حافظ ہونے کی پہلی شرط بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتا ہے، اور نماز کو قائم کرنا وہ پورا ایک سسٹم اور وہ پورا میکنزم ہے کہ جس کے تحت جو ہے وہ جو اللہ کے سامنے حاضری کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی خاندان میں اپنے گھر والوں سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، بات کر رہے ہوتے، اور جیسے ہی کی آواز آتی تھی تو وہ ایسے اٹھ کے چلے جاتے تھے جیسے وہ ان کو جانتے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد ہماری جو زندگی کی تمام روٹین ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے رب کو نہیں بھولنا۔ اور جو وہ طریقہ نماز کا، دیکھیں یہ ایک بہت بڑی ایک چیز ہے جو ہمارے لیے ایک نشانی ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ساتھ رکھے بغیر ہماری وہ پیغام مکمل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر قرآن پاک میں کہیں پر بھی نہ تو نماز کے ٹائمنگز کے بارے میں ہے، نہ نماز کی تعداد کے بارے میں ہے، نہ نماز کا طریقہ ہے۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اور وہ پھر ہم نے اس کو فالو کیا۔ تو یہ بیسیکلی یقیمون الصلاۃ
کے اندر نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ بھی ایک بہت سوچنے والا اگلا جو جملہ آ رہا ہے وہ بہت ہے کہ یہ اس میں یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ رزق کے اندر ظاہری طور پہ تو یہ چیز اس کے مطلب میں یہ آتا ہے کہ جو پیسہ ہے وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ایکچولی اس کے اندر جان، مال، وقت، جو اللہ نے کسی کو صلاحیت دی ہے وہ دوسروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اگلے انہی لوگوں کے آگے کیٹیگرائزیشن میں وہ آگے بتاتے ہیں کہ وہ لوگ کے جو ایمان لاتے ہیں اور اس سے پہلے جو کتابیں جو نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور ان کے جو اس سے پہلے نازل کیا وہ اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور ان کو آخرت پہ یقین ہے۔ کیونکہ جو ہے جب تک ہمیں اس چیز کا احساس نہ ہو کہ اگر ہم اس دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا، اور ایک وقت آئے گا جب ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہوگا، تو اس وقت تک یہ دیکھیں تمام کیٹیگری اسی کی چل رہی ہے کہ یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ یہ ہدایت کے لیے غیب پر ایمان ہے، نماز کا قائم کرنا ہے، اپنی دیوی تمام جو اللہ نے رزق دیا اس کو خرچ کرتے ہیں دوسروں پر، جو ہے وہ جو ان پر جو نازل کیا گیا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور جو ان سے پہلے نازل کیا گیا وہ اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آگے کیٹیگری بتا دی گئی ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو یہ بیسیکلی یہ دیکھیں یہاں پہ اولئک ھم المفلحون، تو یہ ساری کیٹیگریز بتایا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پا گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ایک کیٹیگری بنا کے بتا کے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں، اس کے بعد اگلی کیٹیگری کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کون ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تو دیکھیں اس کے اندر آج دیکھیں کہ آج کے دور میں ہمیں اپنے سامنے بہت سارے ایسے، کیونکہ دیکھیں قرآن پاک جب نازل ہوا تھا تو اس کا ایک مخاطب وہ لوگ تھے کہ جو اس ٹائم پہ جو حالات و اسباب تھے وہ اس کی ایک تعویل خاص تھی، یعنی کہ وہ اس کی ایک اسپیسیفک تھی، اور ایک وہ چیز ہے جو ہم سب کے لیے اور ہر وقت ہے، وہ ہمارے لیے ہدایت۔ قرآن پاک کی ہر آیت کو آپ جب پڑھیں اور اگر ہم تھوڑا سا سمجھنا شروع کریں نا، تو جب ایک چیز دیکھیں تذکر ہے اور ایک چیز ہے تدبر، اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ تذکر کے اندر ہم ایک چیز کی یاد دہانی کراتے ہیں، ہم ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں، اور جو تدبر ہوتا ہے اس کے اندر ہم اسی چیز کے اوپر بہت غور و فکر کرتے ہیں، اور قرآن پاک جو ہے وہ تذکر کے لیے شاید بہت آسان ہے، بہت ساری اس کی آیات، لیکن تدبر میں اگر ہم اس کے سوچیں گے تو وہ بہت ایک لمبی کہانی، اور وہ ہے کہ وہ شاید ہم اپنی زندگی میں قرآن پاک کے تمام جو مضامین ہیں اس کو ہم نہیں، ہمارے وہ احاطے میں نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اسی کی کوشش ہم نے کرتے رہنا ہے، یہی ہمارا مقصد بھی ہے، اور اس وقت جو یہ میں ساری جو گفتگو کر رہا ہوں اس میں بھی ہمارا اصل میں حاصل ہمارا مقصد یہی ہے۔ تو اس کے اندر اس آیت کے اندر بھی بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کافر ہیں، کافر میں بیسیکلی کافر کو ہم صرف وہ جو ورچوئل معنی میں جو کافر ہیں ہم اس میں لیتے ہیں، لیکن کافر کا مطلب میں وہ بھی ہے کہ جنہوں نے حق کو انکار کر دیا، وہ کافر ہیں، جنہوں نے انکار کر دیا، جنہوں نے یہ کئی دفعہ یہ شکر کے اپوزٹ کے معنی میں بھی کفر آتا ہے، تو جو چیز کفران نعمت ہم کہتے ہیں نا کہ کفران نعمت، تو بیسیکلی یہ اس کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے۔ تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جنہوں نے انکار کر دیا ہوتا ہے، تو وہ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان کو چاہے ڈرائیں، چاہے آپ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں، ٹھیک ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہ آپ بے شک ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تو اس کے لیے دیکھیں یہ چیز سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے گلا کرتے ہیں، وہ ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کا کتنا بڑا نافرمان ہے، لیکن اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہوا ہے۔ تو یہی اللہ کی صفت رحمانی ہے کہ اللہ اس دنیا کے اندر نا یہی ہمارا پورے زندگی کا دیکھیں کانسیپٹ یہی ہے، ہمیں اگر بیٹھ کے اس کو سوچیں کہ ہم سب نے جب ہماری ارواح کو اللہ نے پیدا کیا تھا تو وہاں پہ اللہ نے ہم سے ایک قول لیا تھا، ہم سے ایک وعدہ لیا تھا، اس کے بعد ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں تو شاید وہ دل سے وہ بات نکل گئی ہے، لیکن ہمارے جو ایک ساتھ ہی اس وقت یہ تھا کہ جو بھی ہمارا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ جو بھی انبیاء آئیں گے وہ ان کی تم نے پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک سٹیج آتی ہے، پھر یہ کتابیں موجود ہیں، ہمیں ہمارے سامنے یہ ریفرنس موجود ہے، اور یہ بالکل اوپن ایک کیا کہتے ہیں آئیز وائٹ شٹ اوپن چیزیں ہیں، اگر ہم اس میں تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھ آ سکتی ہیں۔
لیکن پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جس میں کوئی بندہ اتنا سخت ہو جاتا ہے نا، تو یہ چیز سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یا اللہ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ اللہ ہمارے دلوں پہ مہر لگا دے اور اس کے بعد ہمیں سمجھ ہی نہ آئے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ وہ چیز ہے نا، اس کو اگر آپ ورچوئل میننگ میں سمجھیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. تو یہ بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ یہ، کیونکہ میں خود اینستھیٹسٹ ہوں، تو یہ جب اینستھیزیا دیتے ہیں نا، تو اینستھیزیا کا افیکٹ بھی ایسے ہی آتا ہے کہ آنکھوں کے آگے نا اس وقت ایک پردہ آ جاتا ہے. تو جو لوگ اینستھیزیا ریسیو کرتے ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک دوائی ادھر سے چلتی شروع ہوتی ہے. تقریباً مجھے خود ایک آپریشن میں مجھے اینستھیزیا ملا تھا، تو مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ مجھے ایک لگا کہ دوائی یہاں سے چلتی ہوئی ادھر سے ادھر آئی اور دماغ تک پہنچی. اس کے بعد وہ بیسیکلی وہ بھی ایک، یہ بھی ایک ہمارے اوپر ایک پردہ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں وہ حق نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ تمام بالکل کھلی دلائل ہیں. اور بینگ ناٹ ایز اے مسلم، بلیو می، کہ جو اسلام میں اور ہمارے جو اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا مذہب ہے، اور جو ہماری قرآن پاک کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ 1400 سال پہلے، جیسے قرآن جو ہمارے بچے کی پیدائش کا جو اسٹیپس ہیں، وہ اس زمانے میں تو سائنس نہیں پیدا ہوئی تھی. وہ اس زمانے میں سائنس تو اتنی نہیں جدید تھی. لیکن جو بچے کے پیدائش سے پہلے کے ماں کے پیٹ کے اندر کے جو اسٹیپس ہیں، وہ جو قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، وہ ایسے ہی ہے، بالکل اسی طرح ہی ہے. تو اس طرح بے تحاشا قرآن پاک کی دلائل ہیں اور قرآن پاک کی نشانیاں ہیں کہ جو اگر کوئی تھوڑا سا، اگر جس کے اوپر خدا نہ خواستہ ختم اللہ نہ ہو نا، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اس کے دلوں میں، اس کی سماعت پہ، اس کی آنکھوں پہ پردہ نہ آ گیا ہو، تو وہ سمجھ جائے گا. تو یہ وہ ایک اسٹیج آ جاتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے. اور وہی جو بات ابھی میں بتا رہا تھا کہ اس دنیا کے اندر اگر کسی کو نعمت ملی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. میں جس ریفرنس بھول گیا، چند سال پہلے ہم لوگوں نے یہاں پہ میرے خیال پڑھی بھی تھی، کہ کسی کو اگر اس دنیا میں نعمت ملتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے میرے پہ کتنا کرم کیا. اور اگر اس پہ کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. مجھے آیت بھول گئی ہے وہ کون سی آیت میں ہے یہ، لیکن بہرحال یہ اس کے اندر بھی یہی پیغام ہے. ٹھیک ہے نا. آ، ایک سیکنڈ، یہ ذرا مائک میوٹ کر لیجیے تاکہ اس سے مجھے ڈسٹربنس ہو رہی ہے. اچھا، اس کے بعد دیکھیں، یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگوں کے لیے نا بہت وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ انہی کے لیے بہت شدید عذاب ہے. اچھا، اس کے بعد پھر نا جو کچھ، اب یہ دو کیٹیگریز بتا کے نا، اب تیسری جو کیٹیگری کے بارے میں آ رہا ہے، جو ان کے ان بٹوین لوگ ہیں. تو ان میں بہت ساری کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو ہے نا دل سے نہیں مان رہے ہوتے. ٹھیک ہے. تو یہ منافقوں کی یہ نشانی ہوتی ہے. وہ اللہ سے دھوکہ بازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ صرف اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو ان کے دلوں کے اندر فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دل میں ایک بیماری ہوتی ہے، اور اللہ نے اس بیماری کو مزید بڑھا دیا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو ابھی جیسے پہلے بتایا نا کہ کئی دفعہ جب ایک چیز کھلی نشانی آنے کے باوجود اس کو انکار کرتا ہے نا، تو پھر اللہ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے. اور وہ پھر اس کے اندر وہ اس کو اپنی ظاہری طور پہ اس کو بہت کشادگی مل جاتی ہے، اور وہ اس کے اندر وہ آگے ہی بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے، اس سے پہلے کہ جب وہ اللہ کو یہ دیکھ لے گا، جب وہ اس دنیا سے اس کا مقررہ وقت ختم ہو جائے. تو بیسیکلی یہ آگے ان لوگوں کے بارے میں ہی آگے بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ان سے جب کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو ہے فساد نہ برپا کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کر رہے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فساد پیدا کرنے والے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. یہ بیسیکلی یہ سارا ان کے اندر ہے. اور یہ دیکھیں، اس زمانے کے جو لوگ ہیں یہ ان سے مخاطب ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم، یہ آیات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہر بندہ اپنا اپنا انالیسس کرے. میں یہ تھوڑا سا یہ پڑھ کے میں آپ کو ایک اور آیت ڈسکس کروں گا، جس کے اندر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم قرآن پاک پڑھیں اور اگر ہمارے دلوں کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، تو ہمیں اپنا خود انالیسس کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جائے گا کہ ایمان لائے، جیسے صحیح ایمان لانا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بے وقوف ہیں. حالانکہ وہ خود ہی بیوقوف ہے، لیکن ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب وہ ایمان لوگوں سے ملتے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ایمان لے آئے. لیکن جب وہ اکیلے میں اپنے شیاطین سے ملتے ہیں، ان لوگوں سے ملتے ہیں، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے ہیں. اللہ ان کو جواب دیتا ہے کہ
اللہ مذاق کر رہا ہے، وہ ڈھیل دیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ بیسیکلی یہ پہلے کی دیکھے کیٹیگری ایمان والوں کی تھی، دوسری کیٹیگری کافروں کی تھی، اور تیسری جو کیٹیگری ہے وہ کوئی ایرر آ گیا، جو منافقوں کی ہے۔ ایک سیکنڈ پلیز۔ جی یہ دیکھیں، تو یہ اللہ یستہزئ بہم ویمدوہم فی طغیانہم یعمہون، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی وہ اپنی سرکشی میں وہ اندھوں کی طرح نہ بھٹک رہے ہیں، تو یہ تیسری کیٹیگری کے لوگ آ رہے ہیں کہ میں تھوڑا سا کر کے آگے میں اگلے حصے میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ تو اس میں بیسیکلی وہ یہی ہے کہ انہوں نے چھوٹے سے فائدے کی خاطر نا انہوں نے ہدایت کو نہ بیچ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے یہ تھوڑی سی یہ آیت جو ہے نا، یہ اس کی ایکسپلینیشن تھوڑی مشکل ہے، اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں۔ بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک تھوڑی سی آگ جلتی ہے نا جو جس وقت روشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جیسے مطلب وہ تھوڑا سا ایمان پہ چلتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو آزمائش آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ میں اس کو تھوڑا سا اسکپ کر رہا ہوں، اور میں سورہ انفال کی ایک منٹ کی پلیز۔ صرف ایک منٹ دیجیے گا پلیز۔ سورہ انفال 9ویں پارے میں نا؟ کیوں میں یاد کرا دوں گا نا۔ جی پلیز، یہ اصل میں یہ بہت ہی ایک کل میں اس کی ریفلیکشن سن رہا تھا تو مجھے یہ بہت ہی یہ ہمارے لیے نا ایک لٹمس پیپر ہے، ایک چیک ہے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے کہ جو اگر ہم چیک کرنا چاہیں نا کہ ہمیں جو ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، تو یہ چیز دیکھیں کہ بہت کئی دفعہ ہمارے سامنے ذکر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے دل پہ وہ اثر نہیں ہوتا۔ وہاں پہ نماز جو نماز چھوڑ رہا ہے اس کے بارے میں کلیئرلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی ہے، یا وصال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ کیا الفاظ تھے، اس میں بھی نماز شامل تھی۔ تو اس میں اگر ہم نماز کا وقت ہو اور ہمیں احساس ہی نہ ہو، یا قرآن پاک کی کوئی ایک ایسی آیت آئے کہ جس کے اندر آخرت کی کوئی بات ہو یا جہنم کا کوئی ذکر ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو کہ جو واضح طور پہ ہمارے اندر موجود ہے، وہ خرابی یا جو جو کام ہمیں کرنا چاہیے ہم اس سے غافل ہیں، تو یہ آیت میں آگے دیکھیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک مومن، کہ مومن تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب نا اللہ کا ذکر آتا ہے نا، ذکر اللہ، تو ان کے دل نہ ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک خوشی کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر انسان کوئی اللہ کی بنائے ہوئے قانون پر چلتا ہے تو اس کو اس چیز کی خوشی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، لیکن کم از کم اس کے اپنے دل میں ایک سکون پیدا ہو
کہ میں اپنے اس دنیا کے اندر جو اللہ نے مجھے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے، میں اس پہ چلنے کی راستے کی طرف کوشش کر رہا ہوں. یہ کچھ نہیں تو اس کا، کیونکہ ہمارا جو رب ہے نا، وہ ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے. تو اس میں یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم دنیا کے ہر انسان کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں. ہم جس کو کہتے ہیں ڈپلومیسی، ہم ڈپلومیسی سب کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن ہم اگر ڈپلومیسی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے نا، تو وہ ہمارا رب ہے، کیونکہ وہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ہم سب کو اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ کیا جب ہمارے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، چلے ہم ان کا ترجمہ ہی پڑھتے ہیں. ویسے تو میرا ساری جو ایفرٹ اور میری کوشش ہے، اور میرا آپ سب لوگوں کو پیغام ہے کہ آپ قرآن پاک کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں. کہ کچھ رمضان کے ریفرنس سے میں نے اس چیز کو ہالٹ کیا، لیکن ایکچولی جو نارمل ہمارا طریقہ کار وہ یہی ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی کچھ آیات یا کوئی دعائیں کے ذریعے ہم گرامر کی جو چیزیں سیکھ رہے ہیں، وہ ان کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. تو یہ تو رمضان کے ریفرنس سے میں نے تھوڑا سا اس کو ہالٹ کیا ہے، اس چیز کو. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہمارے دل پر، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ ایک ہی بات پہ میں کر رہا ہوں، آپ اس چیز پر غور کریں، ہر انسان اپنے دل پر غور کرے. کیونکہ یہ وہ آیات ہیں، یہ بہت آسان ہے، یہ محکمات ہیں. محکمات انسان کو بالکل کلیئرلی سمجھ آتی ہیں. قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں، میں اب آپ کو کچھ سلائڈ دکھاؤں گا. اس میں بھی یہی بات ہے کہ قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں جو محکمات ہیں، جو بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب یہ اگر مثال کے طور پہ ہم بچپن سے ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے ایک مسلمان اسلام کو ہم لوگوں نے ہمیں تحفے میں مل گیا ہے. ہم لوگوں نے ایفرٹ کر کے نہیں حاصل کیا. لیکن بہرحال کیا ہم دیکھیں کہ جو دین کے بیسک شعار ہیں، کیا ہم ان پہ چل رہے ہیں؟ یہ خود اپنا اپنا انالیسس کریں. تو اسی یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت بہت ایک امپورٹنٹ لٹمس ٹیسٹ ہے ہمیں چیک کرنے کا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ یہی آگے ان کو آگے کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں. رزقناہم، وہی جو جملہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیت میں، وہی بات یہاں پر بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ان کو یہ کہے گا یہی ہے وہ مومن، اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسیکلی ان کو اللہ تعالیٰ یہ آفر کر رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے مومن ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر کئی جو آپ نوٹ کیجئے گا کہ جہاں پر بھی نماز قائم کرنے کا ذکر آتا ہے نا، وہاں پہ اکثر زکوٰۃ کا یا خرچ کرنے کا ذکر آتا ہے. تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو اگر ہمیں اللہ نے نوازا ہو اور ہم دوسروں اپنے آس پاس لوگوں کی ہیلپ نہ کریں ہر لحاظ سے، وہ اس میں صرف دیکھیں، صرف پیسہ نہیں ہے اس میں. اگر کسی کے پاس کوئی علم ہے، وہ اگر علم کسی کو بانٹ رہا ہے تو وہ بھی اسی میں شامل ہے. اگر وہ کسی کو جو ہے وہ کوئی بھی اپنی صلاحیت سے اپنی کسی کی مدد کر دیتا ہے، کسی کو گائیڈ کر دیتا ہے، کسی کو راستہ دکھا دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی شامل ہے. اور ایک اور بات، یہ میں آپ کو کانسیپچولی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، جب ہم لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں سوسائٹی میں، جب ہم رہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. کسی کو بیماری ہو جائے تو اس کا حال پوچھتے ہیں، کسی کو کوئی جاب میں پرابلم ہو تو اس سے پوچھتے ہیں. تو کیا یہ، کیونکہ ہمیں تو یہ ہمارے سسٹم نے بتا دیا کہ جی ریلیجن تو جو ہے نا پرسنل میٹر ہے. تو پرسنل میٹر تو ہے، پرسنل میٹر تو پھر باقی چیزیں بھی ہیں. تو یہ جو ہمارا یہی فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں، کہ ہم کو دوسرے کی سے ہمیں اگر محبت ہے، ہمارے اپنے گھر والے ہیں، ہمارے دوست ہیں، تو ہمیں یہ محبت ہونی چاہیے، یہ خیال ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم ایک سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم فکر کریں دوسروں کی بھی کہ میرے بھائی نے نماز پڑھی ہے یا نہیں. تو میرا بھائی ایسی کام تو نہیں کر رہا ہے کہ جو اس کو جس سے وہ اللہ کی رضا کے بجائے اللہ کی ناراضگی پالے. تو یہ سوچنے کی چیز ہے یہ، کیونکہ ہمارے رویے ہی بدل گئے کہ کوئی اگر کسی سے بات کرے تو وہ بجائے اس کے اس چیز کو سمجھنے کی، کیونکہ نہ تو ہمارے پاس وہ انداز ہوتا ہے. ہم دوسروں کو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں پوچھ رہے ہوتے کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں، ہم دوسروں کا یہ ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے نماز فلانے فرقے کے حساب سے پڑھی ہے یا نہیں. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری. تو یہ اس معاملے میں پلیز ہمیں تھوڑا سا اس چیز کا احساس اور اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. میں کچھ تھوڑی سی میں نے ایک لیکچر میں نے اٹینڈ کیا تھا، اس میں کچھ سلائڈس تھیں جو بہت اچھی تھیں. وہ میں آپ سے لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا. کچھ انفارمیشن ہے جو میرے لیے بھی نئی تھی. یہ شجاع الدین شیخ صاحب کے اس میں تھا. تو یہی کر کے جو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا، میں کم ٹائم لوں گا کیونکہ رمضان ہے. تو اس کے اندر یہ کچھ سوالات ہیں جو قرآن پاک کے بارے میں، کہ قرآن پاک کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا طلبگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. یہ ایون اس کے اندر جو وہ بتا رہے تھے، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ قرآن پاک
کا پیغام جو ہے نا وہ ہر انسان کے لیے ہے. اور اگر وہ کئی دفعہ اگر وہ جو تھے اس زمانے میں مشرک جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ یہ کلام نہ سنو، کیونکہ اگر تم کلام سنو گے نا تو تم پر بھی جادو ہو جائے گا. اس چیز کو اس طرح سے لیتے تھے. اور اس زمانے میں جو لوگ آتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا پیغام دے رہے ہوتے تھے تو وہ لوگوں کو بھگانے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ اس کلام میں کچھ اثر ہے. اچھا، اس کے بعد یہ قرآن پاک کی عظمت کا کیا مقام ہے؟ تو قرآن پاک کی عظمت کا یہ مقام ہے کہ اگر یہ میں کئی دفعہ یہ آیت آپ لوگوں کے سامنے میں ریفرنس دیتا ہوں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. تو دیکھیں کہ یہ قرآن پاک اتنا ہے کہ اگر یہ کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا نا تو وہ ریزا ریزا ہو جاتا اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے. تو یہ بیسیکلی ہمارے دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو قلب مبارک تھا اس نے کتنی بھاری چیز کو کیا تھا. اچھا، اس کے بعد قرآن پاک کیوں نازل ہوا ہے؟ قرآن پاک جو ہے وہ انسانی کی روحانی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کے لیے ہدایت کے طور پہ نازل کیا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو وہی اہدنا الصراط المستقیم جو ہے کے اندر دیکھیں دنیا کے گزارے بنائے ہوئے تمام چیزیں ہیں. اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں معاشرت بھی ہے. تو قرآن پاک میں آپ کو اخلاقیات کی تعلیم بھی ملے گی کہ لوگوں سے کس طرح ڈیل کرنا ہے. اس کے اندر حقوق اللہ کی بات بھی آئے گی، اس کے اندر حقوق العباد کی بات بھی آئے گی. اس کے اندر جو بیسک عقائد ہیں اس کے بارے میں بھی آئے گی کہ ہر حلال حرام کو کس طریقے سے ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے. تمام معاملات آپ ذرا بیٹھ کے سوچیں نا کہ ایون جو پیغام جو پرانی قوموں کا بھی جو قصے سنائے جا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ہمارے لیے پیغام ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو وہ تباہ نہ ہوتے. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے ہم پر اس طرح سا تو عذاب نہیں آتا. لیکن آپ دیکھیں کہ اب جو ایک چیز ابھی بھی ہمارے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اندر جو تھی اس کے اندر مکمل طور پہ نسیہ منسیہ نہیں کیا جائے گا جیسے کہ پہلے قوموں کو کیا گیا. بہت بڑی بڑی آج کی سپر پاور کی طرح یہ عاد اور سمود کی قومیں تھیں، وہ کہیں ختم ہو گئی، ان کا کوئی نام و نشان مٹ گیا. تو اللہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ جس سے اللہ نے اس عذاب کو ٹال دیا. تو بیسیکلی ہمیں قرآن پاک کے اندر سے ہمیں تقریباً ہماری زندگی گزارنے کے ہمیں کا طریقہ ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ہدایت ہے. اچھا، اس کے بعد قرآن پاک کب نازل ہوا؟ تو اس کے اندر بیسیکلی یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے اندر جو آتا ہے کہ وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہو گیا ایک دفعہ، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وقفہ نازل ہو. یہ ایک چھوٹی سی اس کے اندر کلیریفیکیشن ہے. مطلب اس میں یہ کانسیپٹ ہے کہ پہلے مرحلے میں شب قدر میں جو ہے لوح محفوظ سے دنیوی آسمان تک ایک ہی دفعہ نازل کیا گیا. پھر دوسرے مرحلے میں جو دنیوی آسمان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وقفہ تک وقفہ نازل ہوا وقت کے حساب سے. پھر یہ کہاں نازل ہوا؟ تو اس میں دیکھیں میں نے ایک دفعہ ڈسکس بھی کی تھی یہاں پہ، تو یہ انشاءاللہ پھر بھی کریں گے. یہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے نا وہ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تحفے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب عطا کی گئی تھی، وہ وہاں پر ملی تھی. تو وہ جو آخری آمن رسول بما انزل علیہ، وہ جو ہے وہ دو آیتیں ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے. خاص طور پہ اگر رات کو سونے سے پڑھ کے سوئیں، پہلے سے سوئیں تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. باقی جو ہے یہ حجاز میں مکہ مدینہ کا جو ایریا ہے وہاں پہ نازل ہوا ہے. آم، کیسے نازل ہوا؟ تو یہ وہی میں نے آپ کو بتایا نا، کل من کان عدوا لجبرائیل فإنه نزلہ علی قلبک، ان کے قلب مبارک پہ نازل ہوا ہے. یہ مختلف قرآن پاک کے نام ہیں. یہ بہت ساری کتابوں کے اندر مختلف نام ملتے ہیں: القرآن، المصحف، الکتاب، الفرقان، الہدی، النور، الموعظہ، الذکر، المہیمن، الحکیم. یہ قرآن پاک کے مختلف نام ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک یہ جو عرب میں سعودی عرب میں لوگ رہتے ہیں ان کو تو یہ بات آئیڈیا ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو میں ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ جیسے جیسے میں نے قرآن پاک اور عربی گرامر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور تو یہ جو عربی یہاں پہ بولتے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اس کا اس سے کوئی ہے ہی نہیں، کوئی لنک ہی نہیں ہے. وہ بالکل قرآن کی عربی. میں جب 2011 میں آیا تھا، آپ یقین کریں میں حیران ہو گیا تھا. ایک عربی نے مجھے یہ بات کہی، مجھے قرآن پاک سمجھ نہیں آتا. میں حیران ہو گیا اس کی بات سن کے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ. لیکن اب میں 12 سال کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس نے صحیح کہا، کیونکہ جو ان کی زبان ہوتی ہے وہ تو بالکل سلینگ لینگویج ہے.
اس کی قرآن پاک کی لینگویج سے کوئی تو قرآن پاک جو ہے نا وہ عرب جو فصحا تھی زبان، اس میں بہت ہائیسٹ اس کی عربی اس میں نازل ہوا ہے جو پیور عربی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اس زمانے میں یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ بچوں کو گاؤں میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہ صحیح عربی سیکھ سکیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد یہ کہ جو قرآن پاک کا جو اسلوب ہے وہ تقریری ہے، اور قرآن پاک کی ہر صورت اللہ تعالیٰ کا ایک خطبہ ہے، اور نثر نہیں ہے اور شاعر نہیں ہے کہ وہ ہے نا، وما علمناہ للشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ سورہ یاسین کی آیت ہے کہ اس میں جو تقریر کا سا ہے، کیونکہ اس میں مختلف کئی جگہوں پہ جو ہے وہ ایک ہی گفتگو میں ایک ہی سپارے کے اندر، ایک ہی صورت کے اندر مختلف موضوع آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد یہ کہ جو ہم جس ترتیب سے ہمیں قرآن پاک ہمیں ملا ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، وہ ترتیب تلاوت ہے، جبکہ ترتیب نزولی جو ہے وہ اس طرح سے تھی کہ جس طریقے سے حضور پر نازل ہو رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آ، یہ وہ ترتیب ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور ہم اس کو پھر ہم ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ اس کی قرآن پاک کی ٹوٹل آیات کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے 6236 آیات ہیں، 114 صورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں، رکوع کی تعداد 558 ہے، پاروں کی تعداد، اچھا یہ میں آپ کو جسٹ انفارمیشن کے لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو پاروں کا جو تقسیم ہے نا یہ بہت بعد میں ہوئی ہے۔ رکوع کا مطلب، رکوع جو ہے نا وہ رکعت سے ہے، ایک رکعت کے اندر جو قرآن پاک پڑھا جا سکے اس کے، تو لیکن رکوع کے اندر ایکسیپشنز ہیں، لیکن تقریباً ایک ٹاپک ڈسکس ہوا ہوتا ہے، لیکن پاروں کے اندر کوئی ترتیب ایسی نہیں ہے۔ تو صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، لیکن یہ جو باقی کچھ ترتیب ہے یہ بعد کے زمانے میں یہ کی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ منازل جو کیا گیا تھا وہ ایک ہفتے میں قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، اچھا تو یہ اسی حدیث پہ میں عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اچھا یہ دیکھیں، اس کے اندر کہ ایک تذکر ہے اور ایک تدبر ہے۔ تو تذکر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یاد دہانی ہے اور اس سے نصیحت اخذ کرنا ہے، تو یہ جو ہے نا آیت، یہ ہمارے لیے ریفرنس ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ بیسیکلی جو یاد دہانی، اور یہ اس میں لیکن ذکر کا بھی ہے، اور تو یہ ہمیں یاد دہانی کرانے کے لیے، اور جو تدبر ہے اس کے اندر دیکھیں کہ تدبر کے معنی ہے گہرا غور و فکر، قرآن حکیم کے کسی حصے پر گہرا غور و فکر کر کے اس کے مضامین میں پوشیدہ حکمت و فلسفے کو سمجھنا، تدبر فی القرآن ہے۔ تو یہ بہت لمبا اور بہت، اس کے اندر شاید یہ ایک لمٹ لیس ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ پھر میں نے میری یہ اکثر پیغام آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، سورہ آل عمران کی یہ 6 یا 7ویں آیت ہے، وہ ریفرنس میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر، کہ بیسیکلی جو ہمیں نا پرابلمز آتی ہیں جہاں پر بھی وہ متشابہات پہ ہیں، کیونکہ متشابہات وہ ہیں کہ جو ہم اس وقت، جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، اللہ کی کرسی کیسی ہے، اللہ کا عرش کیسا ہے، یہ ہمارے لیے غیب کی چیزیں ہیں، تو اس کے اگر ہم بحث میں پڑ جائیں گے نا کہ وہ کیسی ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا کہ وہ جب ان کو گائے ذبح کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے اتنے سوال پوچھے، اتنے سوال پوچھے، انہوں نے اپنے لیے چیز مشکل بھی بنا لی، اور دوسری وہی ان کے متشابہات کے اندر گھسنے کی جو تھی اس کی وجہ سے ان کو بہت ساری پرابلمس کو فیس کرنا پڑا۔ تو اس لیے ہمارے لیے پیغام سب کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن پاک کی محکمات آیت ہے نا وہ بالکل کلیئر ہے، اور میرا جو بھی، میں جب بھی کوئی ڈسکس کرتا ہوں، میں کبھی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں محکمات کے علاوہ کسی بھی متشابہات کے اوپر کوئی کمنٹ نہ کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارا ہمارا وہ سبجیکٹ نہیں ہے، وہ تو جو میں تو کسی قابل نہیں ہوں، تو وہ تو جو علماء ہیں، جو مفتیہ کرام ہیں، شاید ان کی بھی ان کی بھی ایک لمٹ ہے، اس پہ بھی اس سے زیادہ وہ قیاس نہیں کر سکتے جتنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ہمیں پتہ چلا ہے وہ۔ اچھا اس کے بعد یہ تعویل خاص ہے، تعویل عام میں نے آپ کو بتایا تھا، I'm sorry، کہ قرآن پاک کا مین سیاق سباق تھا جس وقت وہ نازل ہو رہا تھا، بس یہ 5 منٹ کے اندر اندر ہم ختم کر لیں گے۔ ایک تعویل خاص تھی کہ جس میں وہ نازل ہو رہا تھا قرآن پاک، ٹھیک ہے؟ اور ایک وہ ہے کہ جو ہم سب کے لیے ہے، تو ایک وہ پیغام تھا کہ جب اس زمانے میں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی ازواج مطہرات سے کچھ ان کی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ میں یہ چیز کبھی استعمال ہی نہیں کروں گا، وہ کوئی شہد تھا یا کوئی ایسی چیز تھی، سورہ تحریم میں اس کے بارے میں بیان آیا تھا کہ آپ کیوں اس چیز کو
اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں کہ جو ہم نے حلال کی تھی، اور اس کے بعد حضرت ان کی ازواج کی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے سختی، ان کو پیغام بھی دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بیسیکلی وہ تھا ایک تعویل خاص، اور یہ ہمارے لیے بھی یہ میسج ہے کہ ہم وہ چیز کہ جو ہمارے مذہب نے حلال کی ہے ہم اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ہمارے لیے ماڈل جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہمارا تمام چیزیں جو ہے وہ جو اتباع جو ہے نا وہ محبت کی ایکسٹریم کیفیت ہوتی ہے، تو یہ ہمارے لیے چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور تعویل عام میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے میسج اس میں ایسا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے قرآن کریم میں عقائد اور زندگی کے مختلف شعبہ جات کے حوالے سے جو اوامر و نواہی دیے گئے ہیں ان کے فہم کے لیے ہمیں حدیث مبارک، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقوال و آثار و صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور عمل سے رہنمائی لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد جو ہے سائنس، دیکھیں سائنس تو مسلسل جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، اور وہ چیزیں جو قرآن پاک کے اندر اس وقت کی تھیں وہ آہستہ آہستہ وہ ساری ثابت ہو رہی ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں بے تحاشا آیات ہے جن کے اندر چاند ستاروں کا ذکر ہے، جس کے اندر مطلب قدرت کی بے تحاشا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ہم جس حد تک ہم کر سکتے ہیں وہ اس میں ہم غور و فکر کریں، اور قرآن پاک کا اصل فہم تو اسی صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے جبکہ دین حق کے غلبے کے لیے اس طرح کی جدوجہد کی جائے جس طرح کی جدوجہد کے دوران مختلف معاملات میں رہنمائی کے لیے قرآن پاک نازل ہوتا رہا، تو یہ ہمارے لیے ہماری زندگی کا ہر وقت جو ہے وہ ہمیں اس کے اندر ایک ایفرٹ ہے، کیونکہ دیکھیں جس کو اللہ دیتا ہے نا وہ بھی ایک امتحان ہے، اور جس کا اللہ اللہ محروم کرتا ہے نا وہ بھی اس کا وہ بھی اس کا امتحان ہے، کیونکہ ہر صورت میں ہمارے لیے جد و جہد ہے، اس کو قرآن پاک کو سیکھنا بھی ایک جد و جہد ہے، اس کو سمجھنا، سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنا بھی ایک جد و جہد ہے، اس کا پیغام جب ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو بھی ہمیں جد و جہد کرنی پڑے گی، تو یہ قرآن پاک کی جو ساری چیز ہے وہ تو پورے کے پورا ہے ہی ٹیسٹ، اور یہ ہماری پوری زندگی ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یہ ٹیسٹ کے لیے ہمیں پریپیئر ہونا پڑے گا، تو اس کے جو اس سے ہمیں جو اسٹرینتھ مل سکتی ہے نا روحانی طور پہ بھی اور پریکٹیکلی بھی، وہ قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ آداب کے قربانی کی ہے کہ تو اس کا اہتمام کریں، اللہ پر توکل کریں، اللہ سے دعا کریں، ہدایت کی طلب کریں، تسلیم و رضا کی کیفیت، اور ہمیں یقین ہو ہمارے دل کے اندر کہ جو ہم کر رہے ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ہمارا دل بھی اس پر راضی ہے، تعصب سے پاک رہنا، کسی قسم کا تعصب نہ رکھیں، قرآن پاک کے تابع ہونا، ظاہر و باطن کی پاکیزگی اور اسلاف سے جڑے رہنا، نبی نبی جدوجہد میں شرکت۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ بس آخری بات ہے جو میں کرنا چاہوں گا، اور یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہی کہ چاہیے کہ قرآن پاک کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ دیکھیں ایمان و تعظیم یعنی دل کی گہرائی سے ماننا کہ قرآن پاک اللہ کی اللہ قرآن کا اللہ کا کلام ہے، اس پہ سارے لوگ یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تلاوت، دوسرے اسٹیپ پہ چیز آ جاتی ہے، تلاوت یعنی اداب کے ساتھ روزانہ قرآن پاک کی پڑھنا، چلو تلاوت میں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو تلاوت کرتے ہیں، اب یہاں سے آگے آنا پرابلم آنی شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر آگے ہم رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اول تو یہ کہ اس سٹیج پہ بھی نہیں ہوں گے لوگ بہت زیادہ کہ جو ریگولر قرآن پاک پڑھتے ہوں، لیکن یہاں پہ آگے آگے ہمارا اصل امتحان شروع ہے کہ تفہیم یعنی قرآن حکیم کو سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا، عمل یعنی قرآن کے حکیم کے احکامات پر انفرادی زندگی میں عمل کرنا اور اجتماعی زندگی میں ان کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے تبلیغ یعنی قرآن پاک کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانا، تو یہ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں کہ ایک ہم اس کو مانیں، اس کے بعد اس کو پڑھیں، اس کے بعد اس کو سمجھیں، اس کے بعد اس کو عمل کریں اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جی یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ جی کین یو سینڈ می آل دی سلائڈ، جی بالکل، میں یہ دیکھیں کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں یہ ساری چیزیں، میں جو بھی یہ اس قسم کی چیزیں شیئر کرتا ہوں یہ میں اپنا، تو میں تو اس قابل نہیں ہوں، میں تو کوئی میرا یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، ظاہر بات ہے، لیکن میں یہ سبجیکٹ میرا ہے بھی، اور ہم سب کے لیے ہے بھی اور نہیں بھی، کیونکہ ہم لوگ پروفیشنلی ہم نے اپنی زندگی کو ایسا بیان کر تقسیم کر دیا ہے کہ ہم نے مولوی کو نا ایک الگ سے پروفیشن بنا دیا ہے، حالانکہ یہ قرآن پاک ہم سب کے لیے، تو ہماری بدقسمتی ہے، میں یہی بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ ہم سب، میری 43 ایئرز ایج ہو گئی ہے، اور ہمیں وہ چیز کے جو ہماری زندگی کا پہلا ہے ہم اپنے بچوں کو، میں میں یہ صرف آپ کو ایک فوڈ فار تھاٹ دیتا ہوں، ہم اپنے بچوں کو، میرے بچے
او لیولس میں آ گئے، میرا بیٹا او لیولس میں ہے، ہم سب آپ جو بھی یہ بات میری سن رہے ہوں گے ان سب کے، کیا ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک سال پورا جو ہے وہ قرآن پاک کے لیے اسپیسیفک کر کے ان کا فہم ہم کریں؟ مشکل ہے، لیکن یہ میں خود خود ارادہ کر رہا ہوں اور میں خود سوچ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں اس پہ عمل کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ ایک بالکل ایک مسافر کی طرح ہے، ہمیں ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت ہمارا نمبر آ جائے، کس وقت کسی کا بھی نمبر آ سکتا ہے، کسی کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل تک میں زندہ رہوں گا، اگلے سانس اگلے لمحے تک بھی زندہ رہوں گا، تو اس لیے ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا تیاری کی ہے، کسی نے کسی سفر پہ جانا ہو نا تو وہ اپنی تیاری کرتا ہے، تو میرا ہم اپنے آپ سے بھی سوال ہے اور آپ سے بھی، آپ سب لوگوں سے بھی سوال ہے کہ کیا ہم وہ تیاری کر رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کا جہاں تک کہ زندگی جہالت میں گزر گئی تو گزر گئی، کم از کم اگر یہ توفیق جس وقت بھی ملے نا تو پلیز قرآن پاک سمجھے، اور میں یہ چیزیں شیئر کر دیتا ہوں، یہ بیسیکلی شجاع الدین شیخ صاحب ہیں، وہ کراچی سے ان کا تعلق ہے، ڈاکٹر سرار، کہ اس میں وہ ان کا مجھے انہوں نے بہت ترتیب سے اس چیزوں کو ڈسکس کیا، میں نے تو ان کا پہلا جو ان کا قرآن پاک کا جو وہ تھا نا انٹروڈکشن، اس سے میں نے یہ سلائڈز لی تھی، پورا انہوں نے قرآن پاک اس طرح سمجھایا ہوا ہے، اب تو ظاہر بات ہے دیکھیں ساری چیزیں نہیں سیلو کی جا سکتی، لیکن کم از کم ہم یہ ارادہ تو کریں نا کہ ہم نے ارادہ کریں ہم سب لوگ کہ اگلے سال تک جب قرآن پاک دوبارہ رمضان آئے نا تو اس وقت تک ہم لوگ قرآن پاک کو بہت حد تک سمجھ سکیں، تو یہ میرا پیغام بھی ہے، یہ میری آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ میں نے یہ جو ہے نا گرامر کی چیزوں سے میں نے شروع کیا تھا، اور آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں آنی شب ہو گئی ہیں، جیسے میں آپ لوگوں کو مذکر مؤنث بتاتا ہوں، پھر آگے یہ ضمائر بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد جو مختلف بار بار ریپیٹ ہونے والے جو پریپوزیشنز ہیں وہ بتاتا ہوں، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ کئی دفعہ بتاتا ہوں ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، واؤ جو ہے وہ اور کے لیے ہوتا ہے، اذا جو ہے وہ جب کے لیے ہے، تو انا بے شک کے لیے ہے، تو اس طرح آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ مجھے اس ٹائم پہ جب میں یہ گرامر پڑھ رہا تھا نا اس ٹائم پہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن اب اتنے 2-3 سال سے جو میں لگا ہوا ہوں نا تو یقین کیجیے اب اندازہ ہوتا ہے کہ اب قرآن پاک کا جب ریڈ کریں نا تو بے تحاشا چیزیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہماری اردو زبان سے، تو اتنا مشکل نہیں ہے، اگر ہم او لیولز کر سکتے ہیں، اے لیولز کر سکتے ہیں نا، ڈاکٹر بن سکتے ہیں، FCPS کر سکتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں نا، تو کیا ہم جو ہماری پہلی پرائم رسپانسبلٹی ہے کیا ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو اینی ویز جزاک اللہ خیر، میں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں شیئر کروں گا، میں ابھی کیونکہ میرا ارادہ تھا وہ میں نہیں کر سکا، لیکن میں پھر بھی بیچ بیچ میں کوئی دعائیں، کوئی قرآن پاک کی آیت جو بہت اسٹرائک کرتی ہے وہ میں بھیجتا ہوں، تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ یہ جو ہے نا یہ میں نے سورسز سارا گوگل ڈرائیو میں نا ایک لنک کی صورت میں بنایا ہوا ہے، تو آپ لوگ یہ لنک سے یوز کر سکتے ہیں، جس کو نہیں سمجھ آتا وہ اپنے ساتھ کسی سے پوچھ لے کہ گوگل ڈرائیو کیسے اوپن کرتے ہیں، میں نے اس کے اندر قرآن پاک کی تفاسیر، احادیث، الہدا کے بہترین بہت ہی زبردست قسم کے کارڈز ہیں جو صحیح احادیث اور بالکل اوتھینٹک چیزوں کی بیس پہ بنے ہوئے ہیں، اس قسم کے میٹیریل کے جس میں انہوں نے قرآن پاک کے ٹاپکس کو سیپریٹ کیا ہوا ہے، تو اگر آپ ایک سپارہ میں یہ میں شیئر کر رہا ہوں بیسیکلی آپ لوگوں سے ڈیلی، تو اس کے اندر اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں، آدھا گھنٹہ نکال لیں تو آپ اس میں قرآن پاک کو ایک سپارے کو پڑھ کے آپ اس سے ریلیٹڈ جو ہے اس کے ٹاپکس کو تھوڑا سا گرو تھرو کر لیں، میں آپ کو بتاؤں دیکھیں، ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، ٹھیک ہے نا، جب انسان کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے نا سچا، یہ آپ نے خود اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کا ارادہ ہے یا نہیں، اس میں کوئی دنیا کا طاقت آگے ڈنڈا مار کے نہیں کر سکتی، وہ آپ کے خود دل میں آئے گا تو آئے گا، لیکن کوشش کریں، اٹس ناٹ دیٹ مچ ڈیفیکلٹ، میں نے آڈیو میسیجز ریکارڈ کر کر کے بھیجے تھے اس گروپ میں بھی کہ جو ہمارا گروپ ہے اس میں، تو جو ہے وہ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ 45 کچھ لوگوں 30 منٹس میں ایک سپارہ پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ 45 منٹس میں، یا کچھ لوگ 1 آور میں، تو اگر آپ اس ٹائم کے ساتھ آپ 20-25 منٹ ایڈ کر لیجئے گھڑی لگا کے کہ میں نے کسی بھی طریقے سے ایک سپارہ جو ہے اس کے ٹاپکس کو سننا ہے، ایک یہ طریقہ ہے، دوسرا یہ طریقہ ہے کہ جو میں زیادہ یوز کرتا ہوں کہ میں جو ہے وہ اس دفعہ میں نے پہلے ڈاکٹر فرد کے کافی دفعہ سنا ہوا ہے مختلف رینڈملی، تو اس دفعہ میں نے یہ شجاع الدین شیخ صاحب کا سننا شروع کیا، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کیا ہوا بیان، وہ بھی میں جو لنک بھیجتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ جیسے یہ میں نے بھیجا تھا، یہ کل کا یہ میں نے جب بھیجی تھی تو یہ میں آپ کو جسٹ دکھا رہا ہوں،
کہ اس کے اندر یہ فی ذکرکم کا تھا، یہ جو میں آپ کو بھی جو ٹاپک وائز تھا، یہ ڈاکٹر فرحت کا دورہ قرآن ہے، یہ شجاع الدین شیخ صاحب کا دورہ قرآن ہے۔ اس کے اندر جو کلرڈ آپ کو میں دکھا رہا تھا سپارہ، جو اس میں ورڈ ٹو ورڈ تھا، وہ ہے، اور ایک یہ ہے۔ ایک اور میں لازمی مطلب میں نے اس سے بہت حاصل کیا، ان لوگوں نے یہ ایکچولی میں کرنا چاہ رہا تھا انیشلی، جو کہ میں انفارچونیٹلی نہیں کر سکا، کیونکہ یہ اٹس اے بگ رسپانسبلٹی، یہ بہت اتنا آسان کام نہیں ہے۔ میں نے کلپس بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن انفارچونیٹلی میں کوشش کنٹینیو نہیں کر سکا۔ یہ تھوڑے سے جو ان کے جو بیان ہیں، یہ تھوڑے سے لمبے ہیں۔ یہ آج کل یہ نئی سیریز ہے، اور یہ ڈیلی ڈسکس کرتے ہیں، اور بہت پیارے طریقے سے، تک ان کا 30 منٹس میں ہوتا ہے، تو یہ 30 منٹس میں اس سپارے کی بہت اچھی سی جو ہے نا وہ ریفلیکشن کرتے ہیں، کہ مختلف آیات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دے آر آل ینگ پیپل، یہ یوتھ کلب کے نام سے ہے۔ تو دیکھیں، کنٹروورسیز تو ہر چیز میں نکل آتی ہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جو ان کی گفتگو ہے وہ کسی فرقے یا کسی سے بیونڈ ہوتی ہے، اور بہت پیاری گفتگو، اور بہت ہی زبردست طریقے سے یہ بات کرتے ہیں یہ سارے۔ تو یہ ان کا یہ آپ لوگوں کو میں ڈیلی بھیج دیتا ہوں، یہ ڈیلی ان کا پریمیئر ہوتا ہے رات کو، تو میں وہ بھیج دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے جی، یہ ان کی پوری اس سال یہ ابھی کا ہو رہا ہے لیٹسٹ۔ تو یہ سارے سپارے، 9ویں کل رات کو 9واں سپارہ آیا تھا، آج 10واں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اینی ویز جی، جزاک اللہ، آپ لوگوں کے شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ پلیز سینڈ اے لنک ان وچ گروپ یو سینڈ۔ اصل میں بہت ساری میسیجز جو ہے نا گروپ میں نہیں کرتا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے میسیجز آتے ہیں تو ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ آپ سب لوگوں کو میری انویٹیشن ہے، کوئی بھی بندہ مجھ سے کوئی بھی چیز مانگنا چاہتا ہے، میں حاضر ہوں، ہر وقت حاضر ہوں۔ آپ لوگوں کو جو بھی چیز چاہیے، جسٹ ڈراپ اے میسج ٹو می، میں آپ لوگوں کو پرسنلی بھیج دوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو گوگل ڈرائیو کا لنک ہے نا، یہ اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو میں نے جمع کیا ہے، دعاؤں کے کارڈز ہیں، یہ الہدا کے کارڈز ابھی میں سیٹ، یہ دیکھیں کچھ چیزیں اس میں رینڈم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ڈو جسٹس، کہ میں اس کو ترتیب نہیں دے سکا اس کو، لیکن اس کے اندر بہت پیاری پیاری چیزیں ہیں اس کے اندر، یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کے اندر یہ ساری ان کی ویب سائٹ سے میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو یہ ایک سورس صرف دکھا رہا ہوں، اس میں بہت پیاری دعائیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں، یہ تو ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ چیزوں کو کیا ہوا ہے چاک آؤٹ، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے موجود ہیں۔ اس کے اندر ترجمہ بھی ہے، اس کے اندر تفسیر بھی ہے، اس کے اندر حدیث کی کتابیں بھی ہیں، کیونکہ یہ 15 GB فل ہو گیا تھا، تو پھر میں نے ایک اور لنک بنایا تھا، وہ یہ ہے اس کے اندر، وہ دوسرا لنک ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے میں نے، وہ میں دوبارہ بھی شیئر کر دوں گا۔ آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے پرسنل میسج کر دیں، تو میں آپ لوگوں کو جو بھی چیز چاہیے ہوگی وہ آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ، آپ لوگوں کے جو وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ مجھے واٹس ایپ پہ نا میسج کر دیں، ڈاکٹر امینہ، آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیں، آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ الخیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔